بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہلاکو خان کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ تو اس ویڈیو کو جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسے بھی حکمران گزرے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے وحشت اور خوف کی علامت بنے رہے، اور انہی حکمرانوں میں ایک نام ہلاکو خان کا بھی ہے جو کہ چنگیز خان کا بھتیجا تھا۔ ہلاکو خان جب اپنی فوج کے ساتھ بغداد کی سرزمین پر داخل ہوا تو اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر کے تقریباً 10 لاکھ شہریوں کو قتل کر دیا گیا۔ مقدس مقامات، مساجد، لائبریریوں، حتیٰ کہ شاہی محلوں تک جلا دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہلاکو خان کے خوف سے تہہ خانوں میں چھپ گئے، تو جب ہلاکو خان کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں پر نہروں اور دریاؤں کا پانی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اور کچھ تاریخی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہلاکو خان اور اس کی فوج نے بغداد کے جن باشندوں کو قتل کیا ان کی تعداد 20 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کی ایسی سیاہ داستان ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہلاکو خان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ایک دن ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ بغداد شہر کے بازار میں جا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیمو کھانے کا شوقین تھا۔ اس نے ایک شخص سے چند لیمو خریدے، پھر بازار میں لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کیا لوگ یہ ابھی تک زندہ ہیں؟ ہلاکو خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کر سکوں۔ تو اس وقت جتنے لوگ بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے ان کو 3 قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ پھر ہلاکو خان نے جلاد کو حکم دیا گیا کہ پہلی قطار والے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب پہلی قطار کو قتل کیا جانے لگا تو اس کے آخر میں ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ دوسری قطار میں چلا گیا۔ جب دوسری قطار کو قتل کیا جانے لگا تو وہ بوڑھا شخص تیسری قطار میں چلا گیا، اور ہلاکو خان اس بوڑھے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب تیسری قطار کو قتل کیا جانے لگا تو ہلاکو خان خود اس بوڑھے شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بوڑھے شخص، بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے بڑی ہمت اور استقلال سے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مجھے تم سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان اپنے ہاتھ میں لیمو کو اچھال رہا تھا کہ اچانک لیمو اس کے ہاتھ سے گرا، اور ہلاکو خان اس لیمو کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب سے پھسل گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا اتنا ڈرا کہ ہلاکو خان کو گھسیٹتے ہوئے دور جا نکلا۔ اس کا گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ اس کے لشکر سے قابو نہیں آیا۔ اب ہلاکو خان کا سر پتھروں پر لگتا رہا، زمین پر پٹک پٹک کر اس کا سر لہو لہان ہو گیا۔ تو ناظرین، جب اس کے لشکر کے آدمیوں نے گھوڑے کو پکڑا تو اس وقت تک ہلاکو خان کی موت واقع ہو چکی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر پورا لشکر اس بوڑھے شخص سے خوف زدہ ہو گیا اور اس کو نظر انداز کر دیا، اور وہ بوڑھا شخص بڑے آرام سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔